دہرانے کے رات آیت رہ جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی اب کس طرح آیت رہی ہے یہ انہوں نے بتایا نہیں ہے، اور کون سی آیت رہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ کی کوئی آیت رہ گئی اور آپ کو نماز میں بعد میں یاد آیا، جب آپ سجدے کے اندر چلے گئے تھے اس کے بعد آپ کو یاد آ رہا ہے کہ میری فلاں آیت رہ گئی تھی، اب اگر بھولے سے رہی تھی تو سجدہ سہو کرنا آپ کے لیے کفایت کر جائے گا، اور اگر جان بوجھ کر ایسا ہوا تھا تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ دوبارہ نماز پڑھنا ہوگی، جبکہ یہ ان رکعتوں کے اندر ہو جہاں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ جیسے مثال کے طور پر فرض کی ابتدائی 2 رکعتیں اور باقی فرض کے علاوہ جتنی بھی رکعتیں ہیں، سنت مؤکدہ ہوں، واجب ہوں، غیر مؤکدہ ہوں، نوافل ہوں، ان تمام میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا چونکہ واجب ہے امام اور تنہا پڑھنے والے کے لیے، تو اس مقام پر پھر اگر سورۃ الفاتحہ کی کوئی آیت چھوٹ گئی، یا مثال کے طور پر جہاں سورت کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے، وہاں پر آپ آیت چھوڑ دیتے ہیں اور پھر آپ کو سجدے میں جانے کے بعد یاد آتا ہے کہ یہ تو چھوٹ گئی، تو سجدہ سہو کفایت کر جائے گا، اور جان بوجھ کے چھوڑا تو پھر اس صورت میں دوبارہ نماز پڑھنا ہوگی۔ یہ تو ہے آیت کے اس طرح چھوٹنے کا معنی۔ اب آیت نہیں چھوٹی، نہ ہی سورۃ الفاتحہ میں سے کوئی آیت نہیں چھوٹی، اور آپ نے 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت یا ایک سورت آپ نے پڑھ لی جس سے آپ کا واجب ادا ہو گیا سورۃ الفاتحہ کے بعد کا، اب 2 آیتوں کے درمیان میں سے آپ نے کوئی ایک آیت چھوڑ دی، تو یہاں ڈیٹیل بنے گی کہ کس انداز میں یہ آیت چھوڑی گئی ہے۔ آیت کو آیت سے ملا کر پڑھا ہے، یہ تمام چیزیں دیکھی جائیں گی کہ معنی فاسد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یعنی یہ اعتماد رہیں گے۔ بہت ساری چیزیں بنیں گی اس مقام پر۔ عمومی طور پر تو اس طرح نماز فاسد نہیں ہوتی، صحیح، ٹھیک۔ عام طور پہ جو کنڈیشن ہوتی ہے اس میں نماز فاسد نہیں ہوتی آیت کے چھوٹنے کی بنیاد پر، لیکن بہرحال مطلقاً ہم اسے نہیں کہہ سکتے جب تک کہ کیا چھوٹا ہے اسے سن نہ لیا جائے۔ صحیح، یعنی نارمل اگر کوئی قرات کر رہے ہیں اور اس میں کوئی ایک آیت، اگر ہم بالفرض عام نمازیوں کی بات کریں، سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، چلیں میں آپ کو اس کی تعیین کے ساتھ گیا، اب قل هو اللہ احد یہ پڑھا، اللہ الصمد، اب اس کو بھی پڑھ لیا، لم یلد ولم یولد، اس میں کچھ کلمے رہ گئے، ولم یولد رہ گیا یا لم یلد رہ گیا، یا یہ پوری آیت ہی رہ گئی اور ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ لیا، کیا کہ اس میں تو نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ معنی فاسد نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب لم یلد ولم یولد چھوٹا، اس میں کچھ اور پڑھ گئے تو پھر مسئلہ دوسرا کھڑا ہو جائے گا۔ صحیح، جیسے مثال کے طور پر ہم اس کو لے لیتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، درمیان میں سے وما ادراک ما لیلۃ القدر یہ چھوٹ گیا، صحیح، تو نماز ہو جائے گی، اس سے فاسد نہیں ہوگا، فاسد نہیں ہوگی نماز۔ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 آیتوں کے بعد 3 آیتیں پڑھ لیں، اب اس کے بعد جو چاہے ہو جائے کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی چاہے معنی فاسد والی ہو جائے تو کچھ نہیں ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر 1000 آیت پڑھنے کے بعد بھی آیت اس طرح پڑھ دی کہ معنی فاسد ہو گیا تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی، جبکہ دوبارہ اس کو صحیح کر کے بندہ نہ پڑھ لے۔ تو یہ کوئی اصول نہیں ہے، اور 3 آیت سے کم میں چھوٹنے پر مطلقاً یہ سمجھتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ بہرحال کبھی بھی اس طرح کا معاملہ پیش آئے تو پھر اسی وقت دارالفتہ اہل سنت میں یا کسی معتمد مفتی اہل سنت سے رابطہ کر لینا چاہیے۔ ٹھیک۔ اچھا، تراویح کا ہے، ابھی ظاہر سلسلہ، اور اس میں بھی لوگ اس طرح کی مسٹیک، غلطیاں کافی کر جاتے ہیں۔ اچھا، کئی حفاظ ہیں وہ سامنے سے کہتے ہیں کہ میں کوئی آیت چھوڑ بھی دوں نا تو آپ نہیں بتانا، یعنی کوئی غلطی ہوئی تو بتا دو، لیکن آیت چھوٹ جائے تو وہ بعد میں بھی پڑھی جا سکتی، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اصل میں سنت تو یہ ہے نا کہ ترتیب سے پورا قرآن ختم ہو، جی ہاں، تو وہ تو جب چھوٹ گئی آیت تو لہذا جو سامع ہے اس پر تو ضروری ہو جائے گا، تھوڑا سا اس کو آگے چلنے دے، وہ اپنی جگہ پر ہے تاکہ وہ خود سے نکال سکے۔ لیکن اگر چھوٹ گئی ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ بعد میں اسے پڑھ لے، اسے بعد میں بتا دیں گے، نہیں، بلکہ آپ اسے نماز میں لقمہ دیں۔ صحیح، آپ کو کھڑا ہی اس کام کے لیے کیا گیا ہے، تو تاکہ وہ اس کو ترتیب کے ساتھ پڑھ سکے۔ ہاں، اگر کوئی معنی فاسد ہو رہا ہے، یعنی لفظ چھوٹ رہے ہیں، لفظ تبدیل ہو رہا ہے، تو چونکہ پیچھے پڑھنے والے کو معنی کے فساد کا تو نہیں پتا ہوگا، لیکن کم از کم اسے یہ تو پتا ہے نا کہ یہاں پہ لفظ چھوٹا ہے
یا لفظ تبدیل ہوا ہے تو اس کو تو ضروری ہوگا کہ وہ امام کو لقمہ دے گا. ہاں ہوتا یہ ہے کہ دینا کچھ وقفہ دینا چاہیے تاکہ وہ خود نکالے. ان کو سوائے یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والا اس کے بارے میں معلومات ہوتی ہے کہ یہ اٹکانا تو آپ اس کی زبان سے این کرنا، یہ لمبے الفاظ شروع ہو جائیں گے جو الفاظ بنا دیں گے صحیح، اور یہ معنی کو یہ نماز کو فاسد کر دے گا، تو پھر آپ اسے فوراً لقمہ دے دیں صحیح، جبکہ ہو ایسا ہی، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. صحیح. جی ناظرین کرام، اس حوالے سے ہمیں ضرور کبھی کچھ آیات رہتی بھی ہیں یا کچھ اور لفظ یہ جملے پڑھ لیے جاتے ہیں تو ان چیزوں کی رہنمائی بھی ہمیں باقاعدہ علماء دین سے، مفتیان کرام سے پوچھنی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور درست سیکھ کر درست طریقے سے ہم سب کو بھی ان پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے.